بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری و شرکسی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعداد یکساں طور پر رکھ دی ہے۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور سیئات بھی، اس کے باوجود کوئی سیئات و معصیات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف و اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی و پرہیزگاری ہے جو روزہ کا مقصد اصلی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 184۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہے گنتی کے۔ تقوی کے معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو یعنی جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہے جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا
ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ یعنی غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطاری کی دعا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس جاتی رہی، اتڑیاں تر بتر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ نمبر 5، رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ نمبر 6، روزہ دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ نمبر 10، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہے۔ الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نمبر 11، لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ نمبر 12، اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نمبر 13، رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائے، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ نمبر 2، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ نمبر 14، تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 15، اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ نمبر 16، رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ نمبر 17، روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلا غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے جب تک کوئی اس کو پھاڑے نہیں، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو معنی ہی شدت حرارت کے ہے، یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزے کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیے جانے کا ذکر ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ظاہری معنوں پر بھی محمول ہو سکتی ہے، لہٰذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا اور شیطانوں کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع
اور اس کی عظمت اور حرمت و فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی و روحانی اعتبار سے ایذا نہ پہنچا سکے، جیسا کہ دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شر پسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی رخنہ و فتنہ پیدا نہ کرے، اور حکومت اپنے حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے۔ یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا اکسانا اس ماہ میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طاعات اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتی وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہے، یعنی روزے رکھنا، قیام کرنا وغیرہ۔ الغرض رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنائیں کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، جن میں چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1، سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ نمبر 2، اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم کا نزول ہوا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، وہ یعنی اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا سا تعلق ہے۔ رمضان جسم ہے تو قرآن کریم روح۔ ماہ صیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان میں روزہ اور تراویح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سب سے بہتر عبادت قرار دیا۔ نمبر 3، رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادت کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے یعنی ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا
تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص و للہیت اور رضا الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ نمبر 4، دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون و مددگار اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزہ کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں میں پڑے گا اور روزے دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ نمبر 5، روزہ جن چیزوں سے معمور کیا گیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ روزہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ تراویح، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التسبیح، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، صدقہ و خیرات، عشرۂ اخیر کے اعتکاف کی کوشش، شب قدر کی تلاش اور دعاؤں کی کثرت کا معمول بنایا جائے اور جتنا ہو سکے ان پر عمل کیا جائے۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ اس لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمت و برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کی منافی کوئی کام نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیا گیا اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔